عاصم منیر کے مخالف وہ لوگ ہیں جو عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتے تھے، جو عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے لیے آخری دن تک لانگ مارچ کر رہے تھے، جو عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بننے دینے کے لیے اس کے خلاف لابنگ کر رہے تھے کہ یہ اہلیہ تشیع ہے، جو عاصم منیر کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور جو آخری دن تک کوشش کر رہے تھے کہ عاصم منیر اس ملک کا آرمی چیف نہ بن سکے، وہی بینیفیشری ہیں نا۔ ریٹائرڈ جنرل سیاسی جماعتوں میں شامل بھی ہوتے رہے ہیں۔ ریٹائرڈ جنرلوں کا سیاست کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ بڑا جرم ہو گیا ہے، اور اگر جنرل فیض کے تحریک انصاف سے تعلقات تھے تو یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے۔ اس ملک میں ریٹائرڈ جنرل سیاست کرتے رہے ہیں، ٹکٹ لے کے الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، پارٹیاں بھی بناتے رہے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنرل فیض تو عاصم منیر کے خلاف ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے نا۔ اگر وہ کسی سیاسی تحریک انصاف میں شامل ہو کے اس کے لیے کام کرتے تو شاید یہ جرم نہیں تھا، لیکن اگر وہ فوج میں عاصم منیر کے خلاف بغاوت کرانے کا کام کر رہے ہیں تو یہ جرم ہے۔ اگر وہ فوج میں کو کر رہے ہیں، اگر انہوں نے آئی ایس آئی کے مقابلے میں اپنا کوئی پیرلل انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا، دیکھیں کو آپ ایسے دیکھیں کہ شیر افضل مروت کے ساتھ جس نے بھی بد زبانی کی ہے نا کل کے جلسے میں، اس کی کوئی معافی نہیں۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ جن کے بد زبانی اور اداروں کے بارے میں بد زبانی اس کے بعد بچ نکلیں گے، میرا نہیں خیال اس کے بعد کوئی بچ نکلے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ گنڈا پور کو بھی کل کی تقریر کے بعد کوئی سیاسی زندگی مل جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا جس نے بھی کل بدتمیزی کی ہے وہ کوئی بچ جائے گا، اسی لیے اسلام آباد کا وہ قانون بھی بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ ویسے تو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ہی فائنل میچ شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ شہر دیا کچھ اونج بھی روا اوکھیاں سن، کچھ سانوی مرندہ شوق ہوئی سی۔ تو کل کے جلسے کے بعد تحریک انصاف نے اپنی جو منزل ہے نا اس کو زیادہ زور سے آواز دے دی ہے، فوج کے ساتھ اپنی لڑائی کو اگلے سیز فائر کرنے کی بجائے اس کو اور آگے لے گئی ہے۔